والصیام روزے رکھنا، وقراءۃ القرآن جو شخص حافظے کو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شہد کو کھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد الحفظ فلیأکل العسل۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شہد کے فوائد، شہد کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آئیے ہم سب دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ حدیث میں شہد کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں من اراد الحفظ فلیأکل العسل، جو شخص حافظے کو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شہد کو کھائے۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، جو بھی چیز ہم یاد کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ میں ایسے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ شہد کو کھائیں، شہد کو استعمال کریں، انشاءاللہ شہد کی برکت کی وجہ سے ان کے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، دوسری حدیث میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں شہد کے سلسلے سے، مولا کہتے ہیں العسل شفاء من کل داء، شہد ہر بیماری کی دوا ہے، ولا داء فیہ، اور اس میں کوئی بیماری نہیں پائی جاتی ہے۔ یقل البلغم، یہ شہد بلغم کو کم کرتی ہے، ویجل القلب، اور قلب کو جلا بخشتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خمس یذہبن بالنسیان ویزدنا فی الحفظ ویذہبنا بالبلغم۔ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان کو ختم کرتی ہیں، حافظے میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور بلغم کو ختم کرتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں السواک یعنی مسواک کرنا، والصیام روزے رکھنا، وقراءۃ القرآن تلاوت کلام پاک کرنا، والعسل اور شہد کھانا، واللبان اور کندر کو کھانا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نسیان کو بھی ختم کرتی ہیں، جو حافظے میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں اور جو بلغم کو ختم بھی کرتی ہیں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، معبود ہمیں آل محمد کے احکام پر چلنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔